السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے بزنس فائنانس کے 25 لیکچر میں ہو رہی ہے. آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم نے جو پچھلے لیکچر میں ٹاپک شروع کیا تھا دیٹ واز اباؤٹ دی اسٹاک مارکیٹ, جس میں ہم بات کر رہے تھے کہ اسٹاک ویلیویشن کیا ہے اور اس میں ہم نے ذکر کیا کامن اسٹاک اور پریفر اسٹاک کا. تو آج ہم انشاءاللہ پریفر اسٹاک کی ڈسکشن کرنے کے بعد اس کو کنکلوڈ کر لیں گے اینڈ دین ویل اسٹارٹ اپ اے نیو ٹاپک آف کیپٹل بجٹنگ, جو کہ بزنس فائنانس کے اندر یا فائنانس کے ایریا کے اندر ون آف دی امپورٹنٹ ایشو ہے. اور ڈسکشن جو ہے فائنانس کی کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک ہم کیپٹل بجٹنگ کے بارے میں ڈسکس نہ کر لیں. تو میں یہ چاہوں گی کیونکہ پہلا پارٹ آف دی لیکچر از اے کنٹینیوشن آف دی پریویس ٹاپک, تو تھوڑا سا پچھلے لیکچر کو ریوائز کر لیں اور انشاءاللہ اس کے بعد ویل اسٹارٹ ود دی نیو ٹاپک. تو پچھلے لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہمارا کامن اسٹاک ہے and majority of the firms جو ہیں they issue common stock to take the contribution from the owners of the company یا corporation. تو common stock جو ہے اس کو کس طرح ہم ویلیو کر سکتے ہیں, کیونکہ پہلے ہم نے بانڈس کی بات کی اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بانڈس جو ہیں ان کو کس طرح ہم ویلیویشن ان کی کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ بھی behind the scene basic جو انسٹرومنٹ تھا ہمارا ایویلویشن کا یا putting a value to the debt which is in the form of the bond, that was time value of the money concept. تو یہاں پہ بھی جب ہم بات کرتے ہیں کامن اسٹاک کی تو we go back to the same time value of money کے کانسیپٹ کو یوز کرتے ہوئے we talk about the common stock valuation. تو کامن اسٹاک میں there were certain differences, اور اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس فیوچر میں جو کیش فلوز ہیں یعنی کہ ڈیویڈنڈس they were not known in advance with certainty, جبکہ بانڈ میں ہمارے پاس they were known with certainty. اور دوسرا یہ تھا کہ بانڈ کی میچورٹی پیریڈ تھا اور اس پہ جو ہے اس کی میچورٹی ویلیو جو ہے وہ ریکور کرتا ہے ہمارا انویسٹر. کامن اسٹاک میں کیونکہ کارپوریشن کی لائف جو ہے دیٹ از انلمیٹڈ, اس لیے کامن اسٹاک کی بھی دیر از نو میچورٹی پیریڈ. دیئرفور واٹ وی ڈیڈ واز کہ ہم نے جو ہے پریکٹیکلی دیکھا کہ کس طرح جو ہے ڈیویڈنڈس پے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے کچھ آبزرویشنس کے بعد وی ٹاکڈ اباؤٹ سرٹن ماڈلس. ہم نے کہا لیٹس میک سرٹن assumptions in order to get the value for the dividends. تو اس میں ہم نے 3 سیگمنٹس میں 3 ڈفرنٹ قسم کے ماڈلس جو ہیں وہ ڈیولپ کیے بیسڈ آن 3 ڈفرنٹ ٹائپس آف دی ڈیویڈنڈ پیمنٹ پیٹرن. سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ اگر ہمارے پاس ڈیویڈنڈس کانسٹنٹ ہو یعنی ڈیویڈنڈس میں گروتھ 0 ہو, ہمارا فرسٹ ایئر کا ڈیویڈنڈ D1 از اکول ٹو سیکنڈ ایئر ڈیویڈنڈ اینڈ دیٹ ول بی اکول ٹو دی D انفینٹی. سو جب ہمارے پاس ڈیویڈنڈ میں کوئی گروتھ نہیں ہے تو دین وی ٹاک اباؤٹ کہ ہمارے پاس یہ جو کامن اسٹاک ہے اٹ ول ریزمبل ٹو ا ریگولر آرڈنری پرپیچوٹی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری پرپیچوٹی کیا تھی کہ جو کہ میچورٹی پیریڈ اس کا کوئی نہیں ہوتا اور فکسڈ انکم ریٹرن جو ہے وہ ملتا ہے اوور دی انٹائر انفینٹ لائف آف دیٹ پرٹیکولر انویسٹمنٹ. تو اس میں ہمارے پاس فارمولا جو آیا دیٹ واز کہ پی ناٹ از اکول ٹو ہمارے پاس ڈی ڈیوائڈیڈ بائی آر, آر از دی ڈسکاؤنٹ ریٹ. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کمپنیز جو ہے ہمیشہ فکس ڈیویڈنڈ پے نہیں کرتی. دیر آر سرٹن گروپس آف کمپنیز جو کہ ایک کانسٹنٹ گروتھ ریٹ جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتی ہیں ان دا پیمنٹ آف دی ڈیویڈنڈ. تو وہاں ہم نے ایک گروئنگ پرپیچوٹی کی شکل میں ڈیویڈنڈ جو ہے اس کے پیٹرن کو اینالائز کیا اینڈ وی کیم اپ ود دی ماڈل, اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ پی ناٹ از اکول ٹو D1 اوور آر مائنس جی. جی از دی گروتھ ریٹ ان ڈیویڈنڈ. اور ہم نے یہ کہا کہ ہمارا D1 جو ہے دیٹ از اکول ٹو واٹ D ناٹ جو کہ کرنٹ ڈیویڈنڈ ہے ملٹیپلائڈ بائی 1 پلس دی جی. جی از دی گروتھ ریٹ. اب یہ گروتھ ریٹ ہم نے جو ہے وہ کانسٹنٹ رکھا. دیٹ میک سینس کہ ہمارے پاس بہت سی کمپنیز جو ہیں ایز این امپلیسٹ آبجیکٹو جو ہے وہ یہ رکھتی ہیں کہ ڈیویڈنڈ جو ہے وہ ایک سرٹن ریٹ پہ گرو کرتے رہیں وچ ول ریفلیکٹ دی اسٹیبلٹی ان دی آپریشن آف دی کمپنی. تو یہ ہمارا سیکنڈ ماڈل تھا اینڈ دین وی کیم اپ ود دس فارمولا, اور ہم نے کہا یہ ایک گروئنگ پرپیچوٹی کی شکل میں ہمارے پاس ویلیویشن آ جاتی ہے. تھرڈلی وی سیڈ کہ اگر ہمارے پاس گروتھ ریٹ جو ہے سیم نہیں ہے, جی از ناٹ کانسٹنٹ, دین وی کم اپ ود اے سینیریو جس میں ہو سکتا ہے کہ انیشیل پیریڈ میں کمپنی جو ہے اب نارملی گرو کرے, سپر نارمل گروتھ ہو, اور اس کے بعد اسٹیبل ہونے کے بعد اس کی نارمل گروتھ ریٹ ایٹ دی ریٹ آف جی ہو. تو اس کو ہم نے کہا کہ سپر نارمل گروتھ ماڈل. تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ جب ہمارے پاس سپر نارمل گروتھ ہو
تو جب نارمل گروتھ ہوتی ہے تو وی یوز دی کانسٹنٹ گروتھ ماڈل اور اس کی ہم ویلیو نکال لیتے ہیں ایٹ دی ٹائم پیریڈ, یعنی 4th ایئر کے بعد. لیٹ سپوز اگر سپر نارمل گروتھ ریٹ ہوتا ہے تو شروع میں ہمارے جو گروتھ ریٹ ہے بہت ہائی ہے, تو 4 سال تک ہم اس کو علیحدہ سے ایویلویٹ کریں گے اور اس کی فائنڈ آؤٹ کریں گے ڈسکاؤنٹڈ ویلیو ایز آف ٹوڈے. اس کے بعد جب ہمارے پاس نارمل گروتھ شروع ہو جاتی ہے تو ول یوز دی کانسٹنٹ گروتھ ماڈل, اور پھر ہمارے پاس جو ویلیو آ جائے گی P4 پرائز ایز آن دی 4th ٹائم پیریڈ اور دی 4th ایئر, تو اس کو ہم علیحدہ سے ڈسکاؤنٹ بیک کریں گے اور ان کو ایڈ اپ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیویڈنڈ کی جو ہے وہ ویلیو آف دی کامن اسٹاک بائی ڈسکاؤنٹنگ دی ڈیویڈنڈس آ جائے گا. یہ تو تھے کچھ ماڈلس ٹو فائنڈ آؤٹ دی ویلیو آف دی کامن اسٹاک. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ لیٹس سی کہ وٹ از بیہائنڈ دی ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن, کہ ابھی تک تو ہم نے کہا ڈیویڈنڈ کی بات کی اور ہم نے کہا کہ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ایسٹیمیٹ دی ڈیویڈنڈس, بٹ ریئل لائف میں اٹ از آلسو ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ ایز کمپیئر ٹو دی بانڈس کہ ہم جو ہے ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن فار دی اسٹاک ہولڈرز فائنڈ آؤٹ کریں یا آر کریں. تو ہم نے کہا کہ لیٹس لک ایٹ دی کمپونیٹس آف دی ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن. تو کمپونیٹ میں ہم نے وہی فارمولا جو ہے ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل کا جو کہ ہمارے پاس تھا P0 is equal to D1 over R minus D کو یوز کیا. تو جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں تھوڑا سا ری ارینج کرنے کے بعد وی سیڈ کہ ہمارے پاس جو R ہے R will be equal to D1 over P0 plus D, جہاں پہ ہمارے پاس D1 over P0 جو ہے that is the dividend yield اور G جو ہے وہ ہمارا گروتھ ریٹ آف ڈیویڈنڈ ہے. تو جب G ہمارا گروتھ ریٹ آف ڈیویڈنڈ ہے تو ہماری پرائسز جو ہیں نارملی ہم نے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان کیس آف اے اسٹیبل گروتھ ریٹ فار اے پرٹیکولر کمپنی تو جو ہمارے ڈیویڈنڈ جس ریٹ پہ گرو کرتے ہیں نارملی اٹ آلسو ریفلیکٹس دی گروتھ ریٹ ان دی پرائس. تو ہم نے اس کے لیے ایک ایگزامپل بھی لی تھی اینڈ وی پرووڈ اٹ. اس لیے وی کین میک دس assumption کہ یہ G جو ہے جو کہ ڈیویڈنڈ گروتھ ریٹ ہے وہ پرائس کی بھی گروتھ ریٹ ریفلیکٹ کرتا ہے. تو اب ہمارے پاس ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن کے 2 کمپونیٹس آ گئے. پہلا کمپونیٹ ہمارا کیا ہے کہ D1 over P0 which is the dividend yield, اور دوسرا کمپونیٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ that is the capital gain yield, کیونکہ change in price level جو ہے that reflects the capital gain. تو ان دونوں کمپونیٹ کے اوپر ہمارا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ بیس کرتا ہے. تو اگر G زیادہ ہوگا تو دین ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن ول بی ہائر, اور اگر ڈیویڈنڈ ییلڈ زیادہ ہوگی تو اگین ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن ول بی ہائر. اس کے بعد پھر ہم نے کامن اسٹاک کی سرٹن فیچرز کی بات کی کہ دیر آر سرٹن فیچرز فار اے کامن اسٹاک. اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارا جو کامن اسٹاک ہے اٹ ڈزنٹ ہیو پریفرنس in the payment of the dividend or claim on assets in case of the liquidation of the firm. یعنی ہمارا جو common stock ہے is a residual claimant, in other words کہ جب ساری پیمنٹ ہو جاتی ہے to all the outside creditors and then preferred stock holders جو کہ ابھی ہم shortly discuss کریں گے, تو اس کے بعد جو left over ہوتی ہے income اس میں سے proportionately common stock holders کو pay کیا جاتا ہے. دوسری صورتحال کہ اگر کمپنی جو ہے وہ لیکویڈیٹ ہو جائے تو لیکویڈیشن کی شکل میں when the assets are sold تو تب کیا ہوتا ہے کہ پہلے پیمنٹ کی جاتی ہے to the outside creditors, preferred stockholders and finally left over is distributed proportionately to the common stockholders. تو جب common stock میں ہمارے پاس kind of residual claimant کی class ہے تو what are the other advantages which common stockholders have؟ تو اس میں ایڈوانٹیجز میں ہم نے بات کی تھی کہ کامن اسٹاک ہولڈرز بیسیکلی دے سلیکٹ دی بورڈ آف ڈائریکٹر, ان کے پاس ووٹنگ رائٹ ہے. تو تھرو دی ووٹنگ رائٹ وہ بورڈ آف ڈائریکٹر کو سلیکٹ کرتے ہیں اینڈ دین بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے وہ اپوائنٹ کرتے ہیں مینجمنٹ کمیٹی. تو مینجمنٹ کمیٹی جو ہے دے آر بیسیکلی دی مینیجرز اور دے آر دی ایکٹرز. پرنسپلز کون ہے؟ پرنسپلز جو ہیں ہمارے وہ شیئر ہولڈرز ہیں. اب اس میں جب ہم بات کرتے ہیں ووٹنگ رائٹ کی تو وی ٹاکڈ اباؤٹ 2 types آف ووٹنگ. ایک تھی ہمارے پاس کیومولیٹو ووٹنگ اور دوسری تھی اسٹریٹ ووٹنگ. تو کیومولیٹو ووٹنگ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کیومولیٹو ووٹنگ جو ہے اٹ از پریکٹسڈ
to safeguard the interest of the minority shareholders. یعنی کہ اگر ہمارے پاس شیئر ہولڈرس کے پاس شیئر ہولڈنگ نمبر آف شیئر جو ہیں وہ تھوڑے ہیں تو دے شوڈ بی ان اے پوزیشن ٹو سلیکٹ اے ڈائریکٹر. تو اس میں یہ تھا کہ وہ سارے اپنے ووٹس اکٹھے کر کے وہ ایک پرٹیکولر ڈائریکٹر کے لیے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں, آل دی ووٹس. اور سارے ووٹس جو ہیں وہ کس طرح ڈٹرمن ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 20 شیئرس ہیں اور ہم نے 4 ڈائریکٹرز کو الیکٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف اویلیبل شیئرز جو ہیں وہ 20 into 4 80 ہیں. تو اب سارے کے سارے 80 ووٹس جو ہیں وہ کاسٹ کر سکتے ہیں اونلی ٹو 1 ڈائریکٹر, اینڈ یو مے کم اپ ود ا ڈائریکٹر الیکٹڈ بائی یور ووٹس. جبکہ ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹ ووٹنگ کے, تو اس میں آپ کے پاس جب 20 شیئرز ہیں تو آپ 20 ہی ووٹس دے سکتے ہیں 1 by 1 ٹو آل 4 ڈائریکٹرز. یو کین ناٹ کاسٹ مور دین 20 ٹو 1 سنگل ڈائریکٹر. اس لیے ہمارے اسٹریٹ ووٹنگ بھی جو ہے وہ میجورٹی شیئر ہولڈرز جو ہیں دے ڈومینیٹ ان دی سلیکشن آف دی ڈائریکٹر. تو اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ دیر آر سرٹن ادر فیچرز ووٹنگ رائٹ کے علاوہ, اور اس میں جو ہے فیچرز میں ہم بات کی تھی پراکسی ووٹنگ کی, کہ موسٹ آف دی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ دیر آر 100 and millions آف دی شیئر ہولڈرز, اور سارے کے سارے جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ان دی اینوئل بورڈ میٹنگس. تو وٹ دے ڈو از دے ڈیلیگیٹ دیئر اتھارٹی ٹو سم ون ایلس, کہ وہ جا کے ان کے بہاف پہ ریپرزینٹ کریں. تو موسٹ آف دی ٹائم جو کرنٹ مینجمنٹ ہوتی ہے وہ یہ سارے پراکسی ووٹس جو ہیں وہ لے لیتی ہے فرام دی شیئر ہولڈرس, اینڈ دین دی ڈیسیژن میکنگ از میڈ ان دی بورڈ آف ڈائریکٹرس میٹنگ. لیکن ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ سرٹن گروپ آف انڈیویجولز ادر دین دی مینجمنٹ گروپ وہ بھی جو ہے اس طرح کی سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ دے کانٹیکٹ دی شیئر ہولڈرز, اور ان کے شیئر ہولڈرز کے جو پراکسی ووٹس لے کے دے ٹرائی ٹو اوور پاور دی کرنٹ مینجمنٹ. تو جب یہ والی سینیریو پیدا ہوتی ہے تو وی کال اٹ ایز دی پراکسی فائٹ. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کامن اسٹاک ہولڈرز ہیں ان کے کچھ اور رائٹس ہیں. ایک تو ڈیسیشن میکنگ کی بات ہوتی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ ڈیویڈنڈس جو ہیں وہ ان کو ملتے ہیں جو کہ لیفٹ اوورس ہوتے ہیں. اب ان ڈیویڈنڈس کی بھی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں کہ ڈیویڈنڈ جو ہے دیٹ از ناٹ این obligation آف دی فرم, کہ اگر انکم ارن کی بھی ہے اور اگر بورڈ آف ڈائریکٹرس نے ڈیویڈنڈ ڈکلیئر نہیں کیے تو اٹ ڈز ناٹ بیکم اے لیگل obligation unless declared by the board of governors اور بورڈ آف ڈائریکٹرس. اس کے ساتھ ڈیویڈنڈ جو ہے وہ از ناٹ جسٹ لائک an interest is an obligation, dividend is not an obligation. اس لیے جو ہے یہ لائبلٹی نہیں ہے فرم کی ڈیویڈنڈ. دوسری طرف ہمارے پاس جب ٹیکس ٹریٹمنٹ کی بات آتی ہے تو جو ڈیویڈنڈس ہیں ان کے اوپر ٹیکس دینا پڑتا ہے, دے آر فلی ٹیکسیبل. تو یہ تھے ہمارے چیدہ کامن اسٹاک کے فیچرز. اب ہم آتے ہیں آج کے لیکچر میں جس میں ہم نے ایک اور طرح کی ایکوٹی کو ڈسکس کرنا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں پریفر اسٹاک. پریفر اسٹاک کے سرٹن فیچرز کو ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد ول اسٹارٹ اندر ٹاپک آف دی کیپٹل بجٹنگ. اور کیپٹل بجٹنگ کے مختلف ہمارے پر پروسیجرز ہیں, ٹیکنیکس ہیں, جن میں سے آج ہم ٹیکنیک جو پہلے ڈسکس کریں گے دیٹ ول بی یوزنگ دی کرائٹیریا آف نیٹ پریزنٹ ویلیو وچ اگین از ریلیٹڈ ٹو دی ٹائم ویلیو آف منی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹائم ویلیو آف منی کی پریکٹیکل اپلیکیشن جو ہے وہ کہاں کہاں فائنانس میں موجود ہے. اسی لیے ہم نے شروع میں جب اپنے لیکچرز کو آرگنائز کیا اس کورس کے لیے تو وی اسٹارٹڈ ود دی کور کانسیپٹ آف دی ٹائم ویلیو آف منی, اور پھر اس کو ٹائم ویلیو آف منی کو ہم نے دیکھا کہ آپ اپنی انڈیویجول لائف کو پلان کرنے میں بھی ٹائم ویلیو آف منی سے بینیفٹ لے سکتے ہیں ایز این انڈیویجول, اور ایز اے کمپنی بھی آپ لیتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ کہا کہ آپ کا ٹائم ویلیو آف منی ہی کا کانسیپٹ یوز کر کے ہم بانڈ کی ویلیویشن کر سکتے ہیں, اسٹاک کی ویلیویشن کر سکتے ہیں. اب اسی ٹائم ویلیو آف منی کے کانسیپٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کس طرح آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ڈیسیژن جو ہے وہ لے سکتے ہیں بائی یوزنگ دی کانسیپٹ آف دی ٹائم ویلیو آف منی. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر فرام دی ادر امپورٹنٹ ٹاپک فرام دی ایکوٹی پوائنٹ آف ویو, دیٹ از دی پریفر اسٹاک. تو پریفر اسٹاک جیسے کہ لفظ پریفرنس از دیئر, تو پریفرنس کس شکل میں ہے کہ they have the preference on the income of the company, and then they also have the preference over the common stock in case the assets are sold
when the company is being liquidated, یعنی کہ کمپنی جو ہے جب انکم ارن کرتی ہے اور کوئی انکم جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے ٹو دی شیئر ہولڈرس تو سب سے پہلے کس کو ملے گی؟ پریفرڈ اسٹاک ہولڈرس کو. لیکن پریفرڈ اسٹاک ہولڈرس کی یہ جو اماؤنٹ ہے ان دا فارم آف دی جو ڈیویڈنڈ ملے گا دیٹ از نارملی فکسڈ, اسٹیٹڈ اماؤنٹ ان کو ملتی ہے. دوسری طرف اگر کمپنی لیکویڈیٹ ہوتی ہے تو ہمارے آؤٹ سائڈ ایکسٹرنل کریڈیٹرز کو پے کرنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز کو ملے گا اینڈ دین دی کامن اسٹاک ہولڈر کو ملے گا. تو فارملی اگر ہم نے پریفرڈ اسٹاک کو ڈیفائن کرنا ہوگا تو ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈیفائن اٹ کہ اسٹاک ود ڈیویڈنڈ پرائرٹی اوور کامن اسٹاک نارملی ود اے فکسڈ ڈیویڈنڈ ریٹ سم ٹائمز وداؤٹ ووٹنگ رائٹ. یعنی کہ ہمارے پاس تین چیزیں ہیں کہ ایک تو ان کو فکسڈ اسٹیٹڈ ڈیویڈنڈ ملے گا اور وہ ڈیویڈنڈ نارمل ان ٹرمز آف روپیز ان ٹرمز آف ڈالر لکھا گیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو لیکویڈیشن کے وقت ایسٹ سیل آؤٹ ہوں گے تو وہ بھی ان میں سے سب سے پہلے ان کو ملے گا اور پھر کامن اسٹاک کو ملے گا. تو ان کی پریفرنس کس کے اوپر ہے؟ اکوٹی ہی کی کیٹیگری کے اندر دی پریفرنس اسٹاک ہولڈرز دے ہیو دی پریفرنس اوور دی کامن اسٹاک ہولڈرز. اینڈ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز جو ہیں ان کو ووٹنگ رائٹ نہیں ملتا, یعنی وہ مینجمنٹ ڈیسیشن میکنگ میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, جبکہ کامن اسٹاک ہولڈرز جو ہیں دے ڈو مینج دی کمپنی تھرو سلیکٹنگ دی بورڈ آف ڈائریکٹرس. تو اسی میں جب ہم کامن اسٹاک کے مزید بات کرتے ہیں تو وٹ بیسیکلی از دی اسٹیٹڈ ویلیو. تو اسٹیٹڈ ویلیو از کہ نارملی ہمارے جو پریفرڈ اسٹاکس ہیں ان کی ڈینامینیشن از $100. تو اب ہمارے پاس جب اس کی اسٹیٹڈ ویلیو 100 ہے تو پریفرڈ اسٹاک کے لیے ڈیویڈنڈ جو ہے وہ کس طرح لکھے جائیں گے؟ دے مے بی لائک $5 پر شیئر, اور وہ فکسڈ ہے, وہ جب بھی ڈکلیئر ہوں گے تو پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز کو وہی $5 ملیں گے, اس سے کم نہیں ہوگا اور اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اسی طرح اس کی ایک اسٹیٹڈ لیکویڈیٹنگ ویلیو ہے, اور وہ جیسے میں نے کہا کہ پار ویلیو از دی اسٹیٹڈ لیکویڈیٹنگ ویلیو اینڈ نارملی اٹ از $100. اب جب ہم پریفرڈ اسٹاک کی بات کرتے ہیں تو اس میں آتی ہے ہماری پریفرنس ان کیس آف دی ڈیویڈنڈ پیمنٹ اینڈ دی ایسیٹس ان کیس آف دی لیکویڈیشن. جب ڈیویڈنڈ پیمنٹ کی بات ہوتی ہے تو دیر آر 2 کیٹیگریز آف دی پریفرڈ اسٹاک. ایک ہے ہمارے کیومولیٹو پریفرڈ اسٹاک اور دوسرے ہیں نان کیومولیٹو پریفرڈ اسٹاک. اب پیمنٹ ٹو دی پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز از ناٹ جسٹ لائک دی پیمنٹ ٹو دی بانڈ ہولڈرز, کیونکہ بانڈ ہولڈرز میں چاہے انکم ارن کی ہو کمپنی نے یا چاہے کمپنی نے لاس انکر کیے ہوں, ہر دو صورتوں میں وہ جو فکسڈ انٹرسٹ پیمنٹ ہے وہ کمپنی نے کرنی ہے ٹو دی بانڈ ہولڈرز. لیکن جب ہم پریفرڈ اسٹاک کی بات کرتے ہیں تو پریفرڈ اسٹاک میں بھی یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس انکم ارن کی گئی ہے تو بورڈ آف گورنرز یا بورڈ آف ڈائریکٹرز جب ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کرتے ہیں دین فرسٹ آف آل ہمارے پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز کو پیمنٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ریزیجول ہوتا ہے وہ ہم کامن اسٹاک ہولڈرز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. لیکن جب ہمارے پاس کسی پرٹیکولر ایئر میں انکم ارن نہیں ہوئی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ڈکلیئر نہیں کیے ڈیویڈنڈ, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پریفرڈ اسٹاکس آر نان کیومولیٹو تو اگلے سال جب انکم ارن ہوگی ڈیویڈنڈ ڈکلیئرز ہوں گی تو ان کو صرف اور صرف اس سال کے جو ہیں وہ ڈیویڈنڈس ملیں گے. لیکن جب ہم دوسری طرف بات کرتے ہیں کیومولیٹو ڈیویڈنڈس کی کہ اگر ہمارے پاس پریفرڈ اسٹاکس جو ہیں دے آر کیومولیٹو تو اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ when preferred stocks are cumulative, ایک سال میں اگر ان کو ڈیویڈنڈ نہیں ملے اور اگلے سال میں انکم جو ہے ارن کی گئی ہے اور ڈیویڈنڈس ڈکلیئر ہوئے ہیں تو اس سال جو ہے ان کو پچھلے سال کے ڈیویڈنڈ پلس دی کرنٹ ایئر کے ڈیویڈنڈ دونوں ملا کے کیومولیٹ کر کے ایکیومولیٹڈ اماؤنٹ جو ہے وہ پے کی جائے گی. بٹ دیٹ از اونلی ٹرو جب ہمارے پاس پریفرڈ اسٹاک جو ہے اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہو کہ وہ کیومولیٹو ہو. اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پریفرڈ اسٹاک ہی کی کہ جب ہم کیومولیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف ہم اس کو کیومولیٹ کر لیں تو دس ول اسٹارٹ ریزمبلنگ ٹو دی ڈیٹ, تو ہم ایک اور اس میں کر دیتے ہیں کہ ان کو پھر صورتحال میں ووٹنگ رائٹ نہ دیں.
اب یہ ہو سکتا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہیں کافی عرصے تک 2-4 سال تک they may decide not to pay to the preferred stockholders and preferred stockholders will not receive anything. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ اگر preferred stockholders کو ڈیویڈنڈ نہیں ملتے تو common stockholders کو بھی کوئی ڈیویڈنڈز نہیں ملیں گے. تو فار لانگر پیریڈ اگر preferred stockholders جو ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا ڈیویڈنڈ کی شکل میں تو پھر کامن اسٹاک ہولڈرز کو بھی اسی پیریڈ کے دوران کوئی انکم جو ہے وہ ڈیویڈنڈ کی شکل میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کی جاتی. تو اس کے ساتھ جب وہ ہم ان کو کیومولیٹو کرتے ہیں پریفرڈ اسٹاک کو تو ہم جو فیچر لگا دیتے ہیں موسٹلی وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ہم ووٹنگ رائٹ نہیں دیتے, ہم ان کو زیادہ کلوز کر دیتے ہیں, ان کی ریزمبلنس زیادہ ہونے لگتی ہے ٹو دی بانڈ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جو پریفرڈ اسٹاک ہے از اٹ ڈیٹ اور اکویٹی؟ دیر آر سرٹن فیچرز پریفرڈ اسٹاک ہولڈر کے جو کہ ریزمبل کرتے ہیں ٹو بانڈ. There are certain features جو resemble کرتے ہیں to the common stock. تو normally sometimes ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا جو preferred stocks ہیں it is a hybrid security. hybrid کس چیز کی؟ کہ certain features جو ہے ہم نے لیے ہیں bond سے اور certain features جو ہے ہم نے لیے ہیں common stock سے. common stock سے جو feature لیا ہے ہم نے وہ یہ ہے کہ ان کی payment جو ہے وہ dividend کی شکل میں ہوتی ہے اور ان کو جب ہم کلاسیفائی کرتے ہیں تو انڈر دی اکویٹی سیکشن کرتے ہیں, دے آر دی اونرز آف دی کمپنی. لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بانڈ سے کیا فیچرز انہوں نے لیے ہیں تو وہ فکس پیمنٹ والی جو اماؤنٹ ہے, کیونکہ اس کی جو ہمارے ڈیویڈنڈ پیمنٹ ہوتی ہے وہ ایک فکسڈ اماؤنٹ ہوتی ہے, پری ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے, اس سے زیادہ یا کم جو ہے وہ نہیں مل سکتا پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز کو وین ایور ڈیویڈنڈز آر ڈکلیئرڈ اینڈ پیڈ. تو فکس اماؤنٹ والا فیچر جو ہے وہ ہم نے لیا ہے بانڈ سے. لیکن اوور سرٹن پیریڈ آف ٹائم اگر ہم دیکھیں کہ کمپنیز جو پریفرڈ اسٹاک جو ہیں وہ ایشو کیے ہوئے ہیں, اگر ان کو سے کہ کیومولیٹو کرتے ہیں تو ووٹنگ رائٹ نہیں ہوتا, دین اٹ ول کم کلوزر ٹو دی بانڈ. اور اگر ووٹنگ رائٹ ملتا ہے ان کو تو پھر وہ کیومولیٹ نہیں ہوتے. سم ٹائمز کمپنیز اس طرح کرتی ہیں کہ اگر اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم پریفرڈ اسٹاکس جو ہیں جو کہ ووٹنگ رائٹ کے بغیر تھے ان کو ڈیویڈنڈ ڈکلیئر نہیں ہوا اور پے نہیں ہوا تو ان آرڈر ٹو کمپنسیٹ دیم وہ ان کو الاؤ کر دیتے ہیں ووٹنگ رائٹ کہ دے شوڈ پارٹیسپیٹ ان دی مینجمنٹ ڈیسیژن میکنگ. تو اب ہمارا یہ جو پریفرڈ اسٹاک ہے اس کو ہم کلاسیفائی کہاں کریں گے؟ فرام لیگل پوائنٹ آف ویو, فرام ٹیکس پرپزز ہمارا جو پریفرڈ اسٹاک ہے اٹ از کلاسیفائڈ انڈر دی اکویٹی سیکشن اور ان کی انکم جو ہے وہ دیٹ از فلی ٹیکسیبل. دوسری طرف جب ہمارے کچھ کامن جو پریفرڈ اسٹاکس ہیں ان میں کچھ فیچرز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ دے آر کنورٹیبل. سم آف دی پریفرڈ اسٹاکس دے آر کنورٹیبل ٹو دی کامن اسٹاک. جس طرح بانڈس کی فیچر تھا کہ بانڈ جو ہے وہ بھی کنورٹیبل ہو سکتا ہے ان ٹو دی کامن اسٹاک. اسی طرح ہمارے پریفرڈ اسٹاک جو ہیں دے کین آلسو بی کنورٹیبل. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فیچر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سم آف دی پریفرڈ اسٹاکس وہ کالبل ہیں, جس طرح کے ہمارے بانڈس جو ہیں وہ کالبل ہوتے ہیں. تو یہ سارے فیچر جو ہیں جب ایشو کریں گے ہم پریفرڈ اسٹاک تو اس وقت اس میں اس ساری فیچرز کی ڈیٹیل جو ہے وہ پہلے سے مینشن کر دی جاتی ہے. سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پریفرڈ اسٹاک کی پیمنٹ کے لیے سنکنگ فنڈ کی پروویژن بھی رکھی جاتی ہے, جسٹ لائک دی وے وی ڈسکسڈ اٹ کہ جب ہم بانڈ کی بات کر رہے تھے کہ بانڈ کی پیمنٹ کے لیے بھی ایک سنکنگ فنڈ پروویژن ہوتی ہے جس میں آہستہ آہستہ کمپنی جو ہے وہ کچھ اماؤنٹ ڈالتی چلی جاتی ہے اینڈ میچورٹی پیریڈ کے اوپر بانڈ کی جو فیس ویلیو ہے اس کی پیمنٹ کی جاتی ہے آؤٹ آف دیٹ سنکنگ فنڈ. تو دیر آر سرٹن سچویشنز جس میں ہمارے پریفرڈ اسٹاکس جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے لیے بھی سنکنگ فنڈ کی پروویژن جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ تو تھا ہمارا ادر ٹائپ آف دی اسٹاک, پریفرڈ اسٹاک. اب ہم بات کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کی کہ ہمارے یہ جو کامن اینڈ دی پریفرڈ اسٹاکس ہیں دے آر ٹریڈڈ آن دی اسٹاک مارکیٹ. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس دو طرح کی مارکیٹس ہوتی ہیں, ایک ہے ہمارے پاس پرائمری مارکیٹ اور دوسری ہے ہمارے پاس سیکنڈری مارکیٹ. جو پرائمری مارکیٹ ہے اس میں
न्यू इश्यू ऑफ द सिक्योरिटीज, एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स हो, कॉमन स्टॉक हो या प्रेफर्ड स्टॉक्स हो, तो नया इश्यू जो है वो सेल करती है कंपनी और द इश्यूअर टू द इन्वेस्टर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. दूसरी तरफ हमारे पास एक और मार्केट है जिसके हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट. तब सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटीज जो हैं एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सेल करता है. तो हमारे सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो हैं वो बाय एंड सेल होती हैं. तो जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो बेसिकली हमारी स्टॉक मार्केट इज अ सेकेंडरी मार्केट, जहां पे इन्वेस्टर जो कि बाय करना चाहता है सिक्योरिटी गोज देयर, और जो इन्वेस्टर सेल करना चाहता है सिक्योरिटी वो भी स्टॉक मार्केट के थ्रू ही सेल करता है. विद इन दिस सेकेंडरी मार्केट हमारे पास दो तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं इस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज को. और वो जो इन दो इंडिविजुअल्स हैं उनको हम कहते हैं डीलर्स एंड द ब्रोकर्स. अब जैसे कि हम अगर अपनी डे टू डे लाइफ में देखें तो हमारे पास डीलर्स क्या है कि अगर हम कहें यूज्ड कार डीलर्स या कार डीलर्स, वो क्या करते हैं, दे परचेज द कार एंड देन दे सेल इट टू द इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स, और वो एक इन्वेंट्री जो है वो मेंटेन करते हैं. जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें ब्रोकर्स को, दे डू नॉट परचेज द सिक्योरिटीज और एनी कमोडिटी. उसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं आपके रियल स्टेट ब्रोकर्स की, कि वो जो है रियल स्टेट को परचेज नहीं करते हैं, रादर वो क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं ट्रांजैक्शन को बिटवीन द बायर एंड द सेलर एंड दे चार्ज द कमीशन फॉर दैट. तो इसी तरह जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो हमारे पास दो तरह के इंडिविजुअल्स हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटीज. एक है डीलर्स जो कि परचेज करते हैं सिक्योरिटीज एंड देन इन्वेंट्री मेंटेन की होती है उन्होंने, एंड देन दे बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू फर्दर रीसेल देम टू द इंटरेस्टेड इंडिविजुअल. और दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं ब्रोकर्स, और ब्रोकर्स जो हैं दे जस्ट फैसिलिटेट द ट्रांजैक्शन. तो इसी को हमने अगर ज्यादा फॉर्मलाइज करना हो, देखना हो मेन पॉइंट को, तो दैट वी हैव रिफ्लेक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. कि डीलर इज एन एजेंट हु बायज एंड सेल सिक्योरिटीज फ्रॉम द बायर्स एंड द सेलर्स एंड दे मेंटेन एन इन्वेंट्री. दे are always ready to buy securities from investors wishing to sell them and sell securities to the investor wishing to buy them. अब क्वेश्चन आता है कि प्राइस का, क्या प्राइस वो चार्ज करेंगे और किस प्राइस पे जो है वो खरीदेंगे. तो यहाँ पे पहले भी हमने जिक्र किया था आस्क प्राइस का और जिक्र किया था हमने बिड प्राइस का. तो उसी को अगर हम फॉर्मली सिक्योरिटीज के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहें, the price that the dealer wishes to pay is the bid price and the price at which the dealer sells his securities is called the ask price. And normally हमारी dealer की ask price is higher than the bid price, and the difference between the ask price and the bid price is the benefit to the dealer. अब दूसरी तरफ है हमारा broker. अब broker का क्या है कि an agent who arranges securities transaction among investors, matching investors wishing to buy securities with investor wishing to sell securities. They do not buy or sell securities for their own accounts. Facilitating trades for others is their main line of business. तो अब इनके पास, हमारे जो ब्रोकर्स होते हैं, उनके पास कोई इन्वेंट्री जो है वो मेंटेन की हुई नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, पूरा अपडेटेड रिकॉर्ड उनके पास मौजूद होता है और वो फैसिलिटेट करते हैं बायर सेलर को मिला के सिक्योरिटी का एक्सचेंज जो है उसको फैसिलिटेट कर देते हैं. तो ये दिस मच इज अबाउट द स्टॉक मार्केट. अब हम मूव करते हैं टू अनदर न्यू टॉपिक ऑफ द कैपिटल बजटिंग. आपको याद होगा कि जब हमने पहला या दूसरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन बिजनेस फाइनेंस किया था, तो हमने ये कहा था कि देयर आर 3 मेन एरियाज जो कि कवर करता है हमारा बिजनेस फाइनेंस का एक टिपिकल बिजनेस फाइनेंस का कोर्स.
یا جو کہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ہمارے ایک فائنینشیل مینیجر کی. اس میں سب سے پہلا جو تھا ایریا دیٹ واز کہ ہاؤ مچ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ شوڈ ا فرم انڈر ٹیک, کہ لانگ ٹرم بیسس پہ فرم جو ہے وہ کتنا انویسٹ کرے. کیونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں لانگ ٹرم کا, تو یہ ڈیسیشن از دی موسٹ امپورٹنٹ آف دی ریسٹ آف دی ڈیسیشنس, کیونکہ اس کی جو اپلیکیشن ہے, اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ سپریڈ ہوتے ہیں اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. اور اسی ڈیسیشن کو کہ کون سے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹ جو ہے فرم شوڈ انڈر ٹیک, ہم کہتے ہیں کیپٹل بجٹنگ, یعنی دی پروسیس آف الوکیٹنگ دی بجٹ اینڈ دین آف کورس مینیجنگ دی بجٹ. اس کے بعد ہمارا دوسرا بھی کرائٹیریا تھا جس کی ہم نے بات کی تھی, یا دوسرا ایریا تھا, اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہاؤ مچ آف دیز ایسٹس شوڈ بی فائنانس بائی ڈیٹ اور اکوٹی. ڈیٹ اور اکوٹی پروپورشن کو ڈیسائیڈ کرنا از آلسو ون آف دی امپورٹنٹ ایشو. اینڈ تھرڈلی ہم نے یہ کہا تھا کہ ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ, کہ کتنا کیش ہو, کتنے ہمارے پاس ریسیویبلس ہوں اور کتنی ہمارے پاس انوینٹریز ہوں. دیز آر دی 3 مین ایریاز جو کہ ہمارا فائنانس کا کورس کور کرتا ہے, اور یہی رسپانسبلٹیز ہیں ہمارے ایک فائنینشیل مینیجر کی. تو آج ہم شروع کرتے ہیں پہلے کوشچن کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ کیپٹل بجٹنگ کا. اینڈ دی کیپٹل بجٹنگ از دی موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیشن میکنگ ایریا, کیونکہ یہ لانگ ٹرم ہے, اس کی اپلیکیشن, اس کے ریپرکشنز جو ہیں دے آر فیسڈ بائی دی فرم اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. ہمارے پاس بہت سی آپشنز ہو سکتی ہیں, ہم کس آپشن کو سلیکٹ کریں اور کس آپشن کو ریجیکٹ کریں, اور فرم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ نئی پروڈکٹ انٹروڈیوس کرے یا نہ کرے. انٹروڈکشن آف دی نیو پروڈکٹ جو ہے دیٹ ریکوائرز لانگ ٹرم پلاننگ اینڈ انویسٹمنٹ آن لانگ ٹرم بیسس. کسی نئی مارکیٹ میں انٹری کرنی ہے تو اگین ایک کیئرفل سلیکشن کہ کس چینل سے جانا ہے, کتنا ایکسپینڈیچر کرنا ہے, اس سارے کچھ کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ لانگ ٹرم بیسس پہ ڈیسیشن میکنگ ہم نے کرنا ہوتا ہے. تو اسی کیپٹل بجٹنگ کو فوکس کرتے ہوئے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا کیا کرائٹیریا ہمارے پاس موجود ہیں. دیر آر سو مینی کرائٹیریاز. نیٹ پریزنٹ ویلو جو کہ یوز کرتا ہے کانسیپٹ آف دی ٹائم ویلیو آف منی, دیٹ از ون آف دی امپورٹنٹ کرائٹیریا. پروفیٹیبلٹی از اندر کرائٹیریا. پے بیک پیریڈ از اندر کرائٹیریا. انٹرنل ریٹ آف ریٹرن آف کورس اگین از بیسڈ آن دی ٹائم ویلیو آف منی, وہ بھی ایک اور کرائٹیریا ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی دی فرسٹ کرائٹیریا جو کہ ہمارا ریلیٹ کر رہا ہے ٹائم ویلیو آف منی ہی کے کانسیپٹ کو, اور اس کو ہم کہتے ہیں نیٹ پریزنٹ ویلیو. اب نیٹ پریزنٹ ویلیو کا ایشو بیسیکلی کیا ہے؟ فارملی اگر ہم کہیں an investment is worth undertaking if it creates value for its owners characterized by worth in marketplace being more than it costs to acquire. ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک انویسٹمنٹ جو ہے, لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جو ہے, وہ اس وقت فرم کو انڈر ٹیک کرنی چاہیے جب اس انویسٹمنٹ کی مارکیٹ ویلیو, دی ویلیو جس کے اوپر ہم اس کو بیچ سکیں گے مارکیٹ میں, وہ ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہو فرام دی کاسٹ آف انڈر ٹیکنگ اور ایکوائرنگ دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ. کاسٹ ہماری تھوڑی ہے, اس کی مارکیٹ ویلیو یا پرائس زیادہ ہے, تو ہمارے پاس کیا نیٹ کیا ہے کہ ڈفرنس از کہ مارکیٹ ویلیو از ہائر دین دی کاسٹ, تو وی ہیو سرٹن پازیٹیو نمبر. تو اگر ہمارے پاس یہ سچویشن ہو کہ ایک انویسٹمنٹ کی مارکیٹ ویلیو از ہائر دین دی کاسٹ آف انڈر ٹیکنگ دی انویسٹمنٹ, دین وی شوڈ گو ہیڈ اینڈ انڈر ٹیک دیٹ انویسٹمنٹ. اب اس میں ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل لے لیتے ہیں, ویری اسمال ایگزامپل. ایگزامپل یہ ہے کہ سے دیر از اے ہاؤس, این اولڈ ہاؤس, رن ڈاؤن ہاؤس, آپ اس کو پرچیز کرتے ہیں اینڈ یو پے لیٹس سپوز $25,000. اب کیونکہ وہ ہاؤس جو ہے وہ تھوڑا پرانا گھر ہے, آپ اس کو رینوویٹ کرتے ہیں. رینوویٹ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی یو نیڈ دی سروسز آف دی میسن, پلمبر, پینٹر, اور اس سارے ایکٹیویٹی کے لیے آپ جو ہے 25,000 ایڈیشنل جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اور جب فائنلی یو ہیو رینوویٹڈ دی ہاؤس, اب اس کو جو ہے
مارکیٹ میں جب آپ جا کے بیچنا چاہتے ہیں تو اس وقت مارکیٹ کی پرائس اس کی ہے $60,000. تب ہمارے پاس سینیریو کیا ہے کہ when the work is completed, you place the house on the market and find that it is worth 60,000. اب ہمارے پاس جو مارکیٹ ویلیو ہے 60,000 کی, that is more than the total cost. کیا ہے؟ انیشیل پرچیز پرائس از 25,000 اور رینوویشن کے لیے جو ہے that is additional 25,000. Total is 50,000. تو ہمارے پاس the market value 60,000 exceeds the cost 50,000 by 10,000. Now, if you consider yourself as manager and have brought together some fixed assets, labor and material, then you have created $10,000 value. کہ آپ نے ایز اے مینیجر جو ہے کیا کیا ہے کہ سرٹن لیبر مٹیریلس ڈالنے کے بعد جو ہاؤس کی ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے وہ کتنی ہے کہ 25,000 plus 25,000 is the total cost. Market value is 60,000, so you have the value addition of 10,000. Now, what you as a manager has to do is to identify the feasibility of investing 50,000 ahead of time. اب اس وقت جب آپ نے خریدا تھا گھر, اس وقت آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے اوپر مزید آپ نے کتنا اسپینڈ کرنا ہے اور پھر اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ کتنی ہوگی. لیکن ڈسیشن آپ کو آج کرنا ہے اور اس سے ریلیٹڈ کیش فلوز جو ہیں وہ فیوچر میں ہونے ہیں. تو وی آر ان اے پوزیشن ٹو فورکاسٹ دی فیوچر کیش فلوز. سو ان ادر ورڈز, یو آر ٹرائنگ ٹو ڈیٹرمن ویدر ا پرپوز انویسٹمنٹ اور پروجیکٹ ول بی ورتھ مور دین اٹ کاسٹ ونس اٹ از ان پلیس. اب یہی وہ ٹاپک ہے جو ہم کیپٹل بجٹنگ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ جو ہم انڈر ٹیک کرنا چاہتے ہیں کیا اس کی ویلیو از مور دین دی کاسٹ آف انڈر ٹیکنگ دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ. اور اس کے لیے بھی اگر ہم ہاؤس کی بات کریں تو وہ فورکاسٹنگ از لٹل بٹ کمفرٹیبلی ڈن, کیونکہ بہت سے ہاؤس ہے جو اسی طرح کے سملر ہاؤسز ہیں, اگر وہ جس پرائس پہ مارکیٹ میں بک رہے ہیں ہم ان پرائس کو دیکھ لیں, ان پرائسز کو دیکھ کے ہم اپروکسیمیٹلی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ گھر جو ہے اس پہ بک جائے گا. سو دی ڈفرنس بٹوین این انویسٹمنٹ مارکیٹ ویلیو اینڈ اٹس کاسٹ از کالڈ دی نیٹ پریزنٹ ویلیو آف دی انویسٹمنٹ. Alternatively, net present value is a measure of how much value is created or added today by undertaking an investment. اب جب بات ہم کرتے ہیں کہ مارکیٹ ویلیو اینڈ دی کاسٹ, جو ڈفرنس ہے دیٹ از دی نیٹ پریزنٹ ویلیو, اور اسی نیٹ پریزنٹ ویلیو کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم یوز کر سکتے ہیں فار لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ڈیسیژن میکنگ. Given our goal of creating value for our shareholders, the capital budgeting process can be viewed as a search for investment with positive net present value. یعنی کہ جب ہم نیٹ پریزنٹ ویلیو کی بات کرتے ہیں تو اس کو الائن ہم کر سکتے ہیں کہ بیسک آبجیکٹو کیا ہے. بیسک آبجیکٹو فار دی ایگزسٹنس آف اے فرم از کہ ہماری وہ جو فرم ہے اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں دے شوڈ ایڈ ویلیو ٹو دی شیئر ہولڈرس. That is the basic objective for the existence of a firm. تو جب اس کی ویلیو ایڈیشن ہی کی بات کر رہے ہیں تو ایک کرائٹیریا ہمارا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹ کو انڈر ٹیک کرنے کے لیے کیا ہے, نیٹ پریزنٹ ویلیو. کہ اگر ہماری مارکیٹ ویلیو از مور دین دی کاسٹ, نیٹ پریزنٹ ویلیو از پازیٹیو, therefore we are adding value to the shareholders' wealth. So investment decisions are greatly simplified when there is a market for assets similar to the investment we are considering. جیسے کہ میں نے ابھی یہ کہا کہ ہمارے انویسٹمنٹ ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ کمفرٹیبلی ہم کر سکتے ہیں اگر اس طرح کے ایسٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں بک رہے ہوں. جیسے اس پرٹیکولر ہاؤس کی ہم نے اگزامپل لی کہ اگر وہ ہاؤس جو ہے اس سے ریزمبل کرتا ہوا سیم فیچرز کے ساتھ مور اور لیس جو ہاؤس بک رہا ہے مارکیٹ میں تو ہم اسیس کر سکتے ہیں اس کی ویلیو. لیکن دوسری طرف اگر ہم کوئی اس طرح کا انویسٹمنٹ پروجیکٹ انڈر ٹیک کرنا چاہیں جس کی جو ہے مارکیٹ ویلیو اسیس کرنا ایز سچ آسان نہیں ہے, کیونکہ اس طرح کا کوئی بھی پروجیکٹ ایگزیکٹلی ریپلیکا آف دیٹ پروجیکٹ جو ہے
اس وقت مارکیٹ میں فار سیل اویلیبل نہیں ہے یا وہ اس وقت ٹریڈ نہیں ہو رہا. اب اس سے ریلیٹڈ سے آپ نے کوئی نئی پروڈکٹ انٹروڈیوس کرنی ہے, آلریڈی پروڈکٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. سے آپ نے ایک نئے مارکیٹ ایریا میں انٹر ہونا ہے, آلریڈی اس مارکیٹ میں وہ والی پروڈکٹ موجود نہیں ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی سیم پروڈکٹ بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ٹیپ اے نیو مارکیٹ ود اے ڈفرنٹ فیچر. تو اس صورتحال میں ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اینڈ وی ٹرائی ٹو ایسٹیمیٹ دی فیوچر کیش فلوز. تھوڑا سا ہمارا کیپٹل بجٹنگ پروسیس جو ہے وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. سو اف وی وانٹ ٹو ایسٹیمیٹ دی ویلو آف اے نیو بزنس سے فرٹیلائزر, تو what steps we are going to undertake? The step number 1 is try to estimate the future cash flows we expect the new business to produce. Step number 2, apply discounted cash flow procedure to estimate the present value of the cash flow. Then estimate the difference between the present value of the future cash flows and the cost of the investment. This is known as the discounted cash flow valuation, DCF. اب ہم کیا کریں گے اس صورتحال میں جب اس طرح کی سملر قسم کی انویسٹمنٹ جو ہیں they are not available in the market, تو ہمیں تھوڑا سا کیش فلوز کا ایسٹیمیٹ کرنا پڑے گا. جسٹ لائک اب ہم کیا کر رہے ہیں, ویلیویشن آف دی اسٹاک کی تھی, ویلیویشن آف دی بانڈس کی تھی, تو ہم نے سب سے پہلے کیش فلوز ڈٹرمن کیے تھے. تو یہاں پہ بھی ہم ٹائم ویلیو آف منی ہی کا کانسیپٹ کر رہے ہیں, لیکن سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے, سب سے پہلے ہمیں چاہیے فیوچر کیش فلوز. تو یہاں پہ بھی ہم سب سے پہلے ایسٹیمیٹ کریں گے فیوچر کیش فلوز کو, اور ونس وی ہیو ایسٹیمیٹڈ دی کیش فلوز, تو اس کے بعد ہم ان کیش فلوز کو ڈسکاؤنٹ کریں گے ایٹ اے سرٹن ڈسکاؤنٹ ریٹ, جو کہ اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے نارملی, یا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن آف دی انویسٹرس ہوتا ہے. اور فائنلی ہم کیا کریں گے کہ ہمارے جو ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز ہوں گے اس میں سے ہم کاسٹ آف انڈر ٹیکنگ دیٹ پرٹیکولر انویسٹمنٹ پروجیکٹ جو ہے وہ سبٹریکٹ کر دیں گے. تو جو ڈفرنس آئے گا دیٹ از دی نیٹ پریزنٹ ویلو. اور یہی پروسیجر جو ہے ہمارا فالوئنگ دیز 3 اسٹیپس, کہ پہلے ایسٹیمیشن کریں کیش فلوز کی, پھر ان کیش فلوز کو ڈسکاؤنٹ کریں, اور اس کے بعد ہم کاسٹ کو سبٹریکٹ کر دیں ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو سے. تو یہ پروسیجر ہے ہمارا ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو پروسیجر. اب اس کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. سپوز دی کیش ریونیوز فرام آر فرٹیلائزر بزنس ول بی 20,000 per year. Cash cost including taxes will be 14,000 per year. The business will be wound up in 8 years. The plant, property and equipment will worth $2,000 as salvage value at that time. یعنی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک پروجیکٹ انڈرٹیک کرنا چاہ رہے ہیں and that is introducing a new kind of fertilizer. اس پروجیکٹ کی جو لائف ہے وہ 8 سال ہے. اب اس میں سے جو ہمارے پاس کیش فلوز جنریٹ ہو رہے ہیں ہر سال they are 20,000 per year. اور اس میں جو ہمیں کاسٹ آ رہی ہے ہر سال ایکسپینڈیچر جو ہے they are 14,000 per year. 8 سال کے بعد یہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ ہم وائنڈ اپ کر لیں گے. 8th ایئر میں ہمارے پاس اس پروجیکٹ کی جو پراپرٹی پلانٹ وغیرہ ہوں گے we will be in a position to sell them in the marketplace for 2,000. Having done this, کہ ہم نے سارا کچھ ایسٹیمیٹ کر لیا ہے, اب ہمیں کیا کرنا ہے, اب ہم نے انہی کیش فلوز کو ڈسکاؤنٹ کرنا ہے. اب ڈسکاؤنٹ کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس پروجیکٹ کی کاسٹ کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنا ہے یا کاسٹ کو اس ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز میں سے سبٹریکٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے, کاسٹ چاہیے. سو لیٹس اسیوم دی پروجیکٹ کاسٹ 30,000 ٹو لانچ. Discount rate on similar project is 15%. Is this a good investment? Number 2, what will be the effect on price per share of 1,000 shares from taking the investment? یعنی اب ہم اس ڈیٹا کے ساتھ کیپٹل بجٹنگ ایویلویشن کر رہے ہیں یوزنگ دی نیٹ پریزنٹ ویلو. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ از اٹ ورتھ انڈرٹیکنگ, اور پھر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کا
افیکٹ جو ہے وہ شیئر ہولڈرز کے اوپر کیا ہوگا. ہم نے زیوم کیا کہ دیر آر 1000 شیئر ہولڈرز. اس کے لیے ہم وہی ٹائم لائن کو فالو کریں گے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم ٹائم ویلیو آف منی کی بھی بات کر رہے تھے اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ہم ٹائم لائن بنا لیں تو ہمارے لیے کیلکولیشنز جو ہیں وہ بہت آسان ہو جاتی ہیں. سو دیٹ وی ہیو ڈن آن دس پرٹیکولر سلائڈ. ایسٹیمیٹنگ نیٹ پریزنٹ ویلیو ٹائم پیریڈ 0. ٹائم پیریڈ 0 کے اوپر ہمارے پاس جو انیشیل کاسٹ ہے دیٹ از 30,000. بائی دا وے یہ ساری ویلیوز جو اس ٹائم لائن کے اوپر ہیں ساری کیلکولیشنز میں ہیں دے آر ان تھاؤزینڈس. تو ہمارے پاس ٹائم پیریڈ 0 کے اوپر انیشیل کاسٹ ہے 30,000 کی, اس لیے وی ہیو -30. فرسٹ ایئر میں ہمارے پاس کیش انفلوز کتنے ہیں 20,000 اور اس کے ایکسپینڈیچر یا کیش آؤٹ فلوز جو ہیں وہ 14,000 ہیں. تو نیٹ انفلو کتنا ہو گیا ہمارے پاس 20,000 minus 14,000 is equal to 6,000. تو ہمارے پاس نیٹ کیش فلو فار ٹائم پیریڈ 0 is -30. نیٹ کیش فلو فار ٹائم پیریڈ 1 is 6. Then we move to the time period 2. In time period 2, we have the same inflows of 20,000, expenditures or outflows of 14,000, net inflow is 6,000. For the rest of the time periods, we have approximately the same scenario. تو اب ہمارے پاس جو پکچر بن رہی ہے starting from time period 0, we have -30 there, and then we have first year 6,000, second year another 6,000, third year 6,000, fourth year is another 6,000, fifth year 6,000, sixth year is 6,000, seventh year is 6,000. But now we have a bit different scenario for the 8th year. ہمارے پروجیکٹ کی لائف جو ہے وہ 8 سال ہے. 8ویں سال میں جا کے ہم نے جو پراپرٹی اور پلانٹ ہم یوز کر رہے تھے ان میکنگ دس فرٹیلائزر اس کو ہم نے ڈسپوز آف کر دینا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم کس پرائس پہ ڈسپوز آف کریں گے. ہم نے ایزیوم کیا ہے کہ وہ پرائس ہے ہماری 2000. اس لیے جو ہمارا 8th ایئر کا کیش فلو ہوگا دیٹ ول بی بٹ ڈفرنٹ. ہمارے پاس 8th ایئر میں کیش انفلوز ہیں 20,000, کیش آؤٹ فلوز ہیں 14,000. سو نیٹ کیش انفلو از 6 اینڈ دین وی ہیو دی سالویج ویلو 2,000. سو 8th ایئر کا کیش فلو از 8,000. اب ہم اس کو ڈسکاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ تو تھے ہمارے کیش فلوز. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹارٹنگ فرام ایئر نمبر 1 گوئنگ اپ ٹو ایئر نمبر 7 وی ہیو دی سیم کیش نیٹ کیش انفلو آف 6,000. سو اگر آپ یاد کریں کہ اگر ہمارے پاس سیم ایکول کیش فلوز ہوں تو دس سینیریو از نون ایز دی اینوٹی. تو اب ہمارے پاس ایک اینوٹی ہے 7 ایئرس کی اینوٹی ہے فرام ایئر نمبر 1 ٹو ایئر نمبر 7 اور ہم نے اس کو ڈسکاؤنٹ کرنا ہے ایٹ اے ڈسکاؤنٹ ریٹ آف 15%. تو جب ہم اس کو ڈسکاؤنٹ کریں گے وی ول یوز دی اینوٹی فارمولا اور 8th ایئر کی ڈفرنٹ فگر ہے اس کو ہم ایز اے سیپریٹ سنگل پیمنٹ ڈسکاؤنٹ کر لیں گے. سو وی ہیو دس ڈن آن دس سلائڈ. کیلکولیٹنگ دی پریزنٹ ویلو آف دی فیوچر کیش فلو. پریزنٹ ویلو از اکول ٹو 6,000 multiplied by 1 minus 1 over 1.15 to the power 8 divided by 0.15 plus 2,000 over 1.15 to the power 8. تو اب ہم نے کیا کیا کہ ایک اینوٹی بنا لی 1 یہ نمبر 1 سے لے کے 8 ایئرس تک 6,000 کی اور 8th ایئر میں جو 2,000 علیحدہ سے تھا اس کو ایز اے سنگل پیمنٹ ہم نے ڈسکاؤنٹ کر لیا. اس کا الٹرنیٹو یہ ہے کہ آپ 7 ایئرس کی اینوٹی بنا کے 8,000 کو بھی علیحدہ ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں. سو ہیئر وی ہیو 6,000 ملٹیپلائڈ بائی 4.4873 پلس 2,000 divided by 3.0590 is equal to 26,924 plus 654 is equal to 27,578. اب یہ تو ہے ہماری ڈسکاؤنٹڈ ویلو آف دی کیش فلوز. اب ہم نے اس کو کمپیئر کرنا ہے کاسٹ. انیشیل ہماری کاسٹ کتنی تھی 30,000 کی. سو لیٹس لک ایٹ دس کہ کمپیئرنگ دس ویلو ود دی 30,000 ایسٹیمیٹڈ کاسٹ the net present value or NPV is equal to minus 30,000 plus 27,578 is equal to minus 2,422.
Therefore, this is not a good investment as it will decrease the total value of stock by 2,422. اب آتے ہیں دوسری طرف. اب ہمارے پاس اگر 1000 شیئر ہولڈرز ہیں تو پر شیئر جو ہے ان کو کیا لاس ہوگا. سو ود 1000 شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ, بیسٹ ایسٹیمیٹ آف امپیکٹ آف ٹیکنگ اپ دس پروجیکٹ از اے لاس of a value of how much 2,422 divided by 1,000 is equal to 2.422 per share. From this example, we notice that if NPV is negative, the effect on the share value will be unfavorable. If NPV were positive, the effect will be favorable. Overall, اسی example کو base بنا کے we can conclude and we can come up with the basic decision criteria using NPV for capital budgeting procedure. So given that the goal of the financial management is to increase the share value, this discussion leads to the net present value rule. And what this rule says, an investment should be accepted if the net present value is positive and rejected if it is negative. In the unlikely event that NPV is turned out to be zero, we would be indifferent between taking or not taking the investment project. تو اب ہمارے پاس بیسک کیا کرائٹیریا آ گیا کہ جب ہم NPV کو ڈسیشن کرائٹیریا لیتے ہیں فار کیپٹل بجٹنگ ڈسیشن میکنگ, تو we say کہ we should undertake a project if the net present value is positive. We should reject the project if the net present value is negative. تو یہ تو تھا ہمارا بیسک یوزنگ NPV فار دی سلیکشن آف دی کیپٹل بجٹنگ پروجیکٹ. اور کرائٹیریا از دس بیسک رو کہ سلیکٹ دی پروجیکٹ وین NPV از پازیٹیو, ریجیکٹ دی پروجیکٹ وین دی NPV از نیگیٹو. If NPV is equal to 0, then you are at the break even. You become indifferent. When you become indifferent, then you should decide not to undertake, or you may decide to undertake the project, so you are a bit confused and indifferent there. تو یہ تو تھا ہمارا بیسیکلی آج کا لیکچر. اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر کنکلیوڈ کروں, میں تھوڑا سا سمرائز کرنا چاہوں گی کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کون کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے ہیں. تو آج کا لیکچر ہم نے شروع کیا فرام دی فیچرز آف دی پریفرڈ اسٹاک, جس میں ہم نے بات کی کہ پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز ہیں ان کو پریفرنس ہے over the common stock in terms of dividends and assets in case of liquidation. کہ ہم نے کہا کہ common stock cumulative بھی ہو سکتے ہیں اور non cumulative بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے stock market کی بات کی جس میں ہم نے ذکر کیا primary market, secondary market, اور ہم نے کہا stock market جو ہے that is a kind of secondary market. Participants جو ہے وہاں پہ dealers and brokers ہیں, ان دونوں کے difference کا ہم نے ذکر کیا. اور اس کے بعد ہم نے capital budgeting کا نیا ٹاپک جو ہے وہ شروع کیا, which is one of the important topics in the area of finance. ہم نے یہ کہا کہ یہ ڈیسیشن جو ہے is very very important from the firm's point of view because it has repercussions over a longer period of time. اس کو بڑا کیئرفلی جو ہے ہمیں انڈرٹیک کرنا پڑتا ہے. اس میں ہم نے کہا we need to follow 3 steps. سب سے پہلے جو ہے ہمیں estimate کرنے چاہیے cash flows from that long term investment project. پھر ان ایسٹیمیٹڈ کیش فلوز کو ڈسکاؤنٹ کرنا چاہیے ایٹ این اپروپریٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ, اینڈ فائنلی ان کو کمپیئر کرنا چاہیے ود دی کاسٹ آف انڈر ٹیکنگ دی پروجیکٹ. اینڈ دس از نون ایز دی نیٹ پریزنٹ ویلو کرائٹیریا وچ از ون آف دی موسٹ امپارٹینٹ اینڈ یوزفل کرائٹیریا فار ایویلویٹنگ اے لانگ ٹرم کیپٹل پروجیکٹ. تو اس میں فائنل جو تھا ہمارا ڈیسیشن واز کہ اگر نیٹ پریزنٹ ویلو فار اینی پروجیکٹ از پازیٹیو تو ہمیں وہ پروجیکٹ انڈرٹیک کرنا چاہیے, اور اگر نیٹ پریزنٹ ویلو از نیگیٹو وی شوڈ سے نو ٹو دی پروجیکٹ. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو ہیں کیپٹل بجٹنگ کے دوسرے کرائٹیریا جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. اجازت دیجیے.